ریکارڈ کراتے ہیں، اپنے خوابوں سے متعلق ان کی تعبیریں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی خوابوں کی تعبیر سے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی بات ہے، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجئے۔ اسکرین پر آپ کو نمبرز دکھائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ کوشش رہے گی کہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو ہم سلسلے میں ضرور شامل کریں۔ جب بھی کال کریں اچھی نیت کے ساتھ کال کریں، انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح سے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے مقام پر کھڑے نہ ہوں کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نوائز ہے، کوئی شور ہے۔ کوالٹی اگر ڈسٹرب ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کال آن ایئر نہ کی جا سکے۔ اسی طرح مکمل وضاحت جو بھی آپ کو یاد ہے، آپ نے خواب میں دیکھی ہے، وہ ساری بیان کیا کریں تاکہ تعبیر کا صدق کے اور سچا ہونے کے زیادہ قریب ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے، بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہم جاگتے ہوں تو بھی اچھے خیالات ہمارے ذہن میں ہوں، ہم سوئیں تو اچھے خواب ہمیں نظر آئیں، اور جو بھی خواب ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی تعبیر ہمارے حق میں بہتر فرمائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور عمل کتنا مختصر ہے۔ 50 بار درود پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اپنی روٹین میں شامل رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر استقامت کے ساتھ کیا جائے وہ بہتر ہے اس عمل سے کہ جو بظاہر بڑا زیادہ ہے، اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ نہیں ہے۔ کبھی کر لیا تو بہت سارے نوافل پڑھنا شروع کر دیے، اور اگر نہیں پڑھے تو مہینوں سالوں گزر گئے۔ تو عمل کم ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نیک کام پر استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائی سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کن کالرز نے کس طرح کی کالز کی ہیں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ دیر کے بعد ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے۔ آج ہم دکھائیں گے کہ سمندر کو خواب میں دیکھنا کیسا، پانی آپ بھی دیکھتے ہیں، لہریں دیکھتے ہیں، سمندر میں ڈوبنا، اس سے محفوظ رہنا، ساحل پر پہنچنا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے متعلقات ہیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد بڑھتے ہیں پہلے آپ کی کالز کی جانب۔ جی سنائیے۔ حضرت میں 5 ایونیو کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام فراز ہے۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کے اندر میں نے سانپ کو دیکھا ہے اپنے، تو وہ میرے پیچھے لگے ہوئے مطلب اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں میرے اوپر، تو اس کے بارے میں بتانا مجھے کیا کرنا ہے۔ جی، خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، بہسوں کو نظر آتے ہیں، بڑی کثرت سے دیکھا جانے والا یہ خواب ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو سانپ نظر آتے ہیں، بعض اوقات ڈس بھی رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی گزر جاتے ہیں، پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا خواب نہیں ہوتا، یہ کسی بد باطن شخص کی علامت ہوتی ہے، کوئی ایسا شخص کہ جو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، اس طرح کی اس کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پیچھے تو لگا ہے لیکن اس نے کاٹا نہیں، ڈسا نہیں، نقصان نہیں پہنچایا، حملہ آور نہیں ہوا، تو اس کے اندر ایک تسلی کا پہلو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خواب دیکھنے والے کو دشمن سے محفوظ فرمائے گا۔ تو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، جس کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، جس کے بے چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، ظاہری اسباب بھی اختیار کریں۔ اور یہ بھی میں مشورہ دوں گا کہ اس طرح کے خواب اگر نظر آتے ہوں تو مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان رہے گا۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالستار حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔
ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں ٹائروں کا کام کرتا ہوں لیکن میرا کاروبار جو ہے وہ کافی مشکلات سے دوچار ہے، اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں بس میں سفر کرتا ہوں، دوران سفر روٹی اور سالن میں گوشت اور آلو مٹر میرے سامنے خواب میں دیکھتا ہوں۔ میں روٹی کو گوشت اور آلو مٹر کے ساتھ لگا کر نوالا جو ہے وہ کھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن سالن جو ہے وہ روٹی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، بار بار میں کوشش کرتا ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی ابھی مٹر کا سیزن تو نہیں آیا ہمارے ہاں، لیکن ابھی سے خواب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال اچھا خواب ہے، کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعبیر سے تعلق نہیں، اضافی چیزیں ہوتی ہیں۔ البتہ سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اور رزق کو دیکھنا، بیسیکلی آپ نے سالن روٹی کو دیکھا، اس کو کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، تو یہ اچھی علامت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے حالات بدلیں گے، حالات تبدیل ہوں گے۔ رزق کا دیکھنا، جیسے کہ گندم کو اگر کوئی دیکھتا ہے یا چاول کو دیکھتا ہے یا جو بھی جس کی غذا ہے عموماً کھاتا ہے، اس کا دیکھنا بھی اچھی فعال اچھی علامت ہوتی ہے، اور سفر کا اختیار کرنا بھی حالات میں مثبت تبدیلی کی علامت ہوتی ہے، تو دونوں اعتبار سے اچھا ہے۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کو کاروبار میں پریشانی ہے، تنگی ہے، دشواری ہے، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اچھی امید رکھیے، ہمت سے کام رکھیے، آپ کے حالات بدلیں گے اور جلد بدلیں گے، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون اور چین نصیب ہوگا۔ ظاہری اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تنگ دستی اور اس کے اسباب، اگر اس کا ٹائٹل دکھا دیا جائے، امیر علیہ سنت کا بڑا ہی پیارا یہ رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا ہے، اور اس میں ان اسباب کا بیان ہے کہ جو ہمارے رزق میں تنگی کا باعث ہو سکتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، تو اس کو اگر آپ حاصل کریں گے، پڑھیں گے، نہ صرف ہمارے یہ کالر بلکہ جو بھی ہمارے دیگر ناظرین ہیں، رزق میں تنگی کا، پریشانی کا، کاروبار ہے، نوکری ہے، اس کے اندر دشواری کا جو ہے وہ بہت زیادہ روتے رہتے ہیں لوگ، بڑی اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو اسباب ہیں تنگ دستی کے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور اپنے کام پہ توجہ بھی دیں گے، اور ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے جو تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری رزق میں ضرور وسعت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میرے ایک عزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ روضہ انور کے اندر سے ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور روضہ انور کی جالی کو شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں اور اس شخص کو وہاں سے دور کر دوں اور بے ادبی نہ کرنے دوں۔ براہ کرم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجموعی طور پر خواب بڑا ہی اچھا ہے دیکھنے والے کے حق میں، اور جس نے اس گستاخی کی کوشش کی یا خواب کے اندر جالی مبارک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بہرحال چونکہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کون شخص تھا، غالباً یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، بہرحال وہ اس کے نصیب۔ خواب دیکھنے والے کے جذبات، سلام پیش کرنا، اس کا جواب سننا، یہ انشاءاللہ عز و جل ان کے حق میں ایک بہتر فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مدینہ پاک میں حاضری نصیب ہوگی اور با ادب رہیں گے۔ ان کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت پر بھی یہ خواب مشیر ہے، یعنی کہ اشارہ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوگا، ظاہر ہے کہ سرکار کی گستاخی کو یا بے ادبی کو کسی بھی طرح کی ہو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، حاضری دربار کے لیے استغاثہ بھی کرتے رہیں، رب کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل حاضری کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ خواب میں نے دیکھا کیا ہے کہ جی میں فوت ہونے والا ہوں، مجھے پتا ہے، اور میں اور میرا بھائی اور میرے بھائی کا ایک دوست ہم قبرستان گئے ہیں، وہاں ہم جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی جگہ پہ مجھے دفن کرنا ہے۔ پھر میں نے باپ کی جگہ دیکھی، باپ کے ساتھ والے کوئی جگہ نہیں ملی، پھر میرے بھائی کے دوست نے جگہ دیکھ لی ہے، اچھی جگہ ہے، وہاں قبر نکال دی۔ پھر وہ قبر میں لیٹا ہوں، دیکھا ہوں، میں نے کہا نا پھر سارے والے پاسے سے تھوڑی چھوٹی ہے، اس کو تھوڑی بڑی کر دیں۔ اس طرح کا پورا سین میں نے دیکھا ہے۔
دیکھیں یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کرتا، خواہ وہ خدا پر یقین نہ بھی رکھتا ہو تب بھی وہ موت سے انکار نہیں کرتا۔ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے، اور ایک مسلمان کا ظاہر ہے کہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی قبر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائی، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ خواب دیکھنے والے کو بطور تنبیہ کے بھی ہوتے ہیں، تاکہ بندہ اپنی اصلاح کرے اور موت کو یاد رکھے جیسا کہ اس کو یاد رکھنے کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ جو موت کو یاد رکھے گا وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوگا، نیکیوں میں اس کا دل لگے گا، دنیا کی بے جا محبت سے اپنے آپ کو بچائے گا، لمبی امیدیں وہ نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کے پیش نظر موت کا منظر ہے، موت آنی ہے، اور وہی ایک چیز جو ہے وہ خواب کی شکل میں بھی آپ کو دکھائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں، توبہ کریں، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کمی کوتاہی ہے ہمارے اعمال کے اندر تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ مدنی انعامات جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، بڑا یہ خوبصورت اور آسان طریقہ ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، مدنی منوں کے لیے الگ، یہ بڑا ہی خوبصورت مدنی گلدستہ ہے۔ اگر اسے ہم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم بہت جلد نیک بننے میں کامیاب ہوں گے۔ سوالات ہیں بیسیکلی 72، اس کا روزانہ ہم نے اپنے آپ سے جواب لینا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آج آپ نے 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کی یا نہیں؟ تو ایک کویسچن ہے، اگر میں روزانہ اپنے آپ سے کروں گا تو میرا ذہن بنے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے بارے میں کہ ان سے بچنے کی کوشش کی یا نہیں کی، لیکن ان ڈیٹیل اس کو حاصل کریں گے، پڑھیں گے تو ہی معلوم ہو سکے گا۔ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، dawatIslami.net یہ ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، ہر عاشق رسول کو، ہر مسلمان کو ان مدنی انعامات کا عامل بھی بنائے اور اپنی فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کالز ہیں ہمارے پاس، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کیا جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید جو آپ کی کالز ہیں انہیں سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مدنی گلدستہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سمندر۔ جی اسد بھائی، اگر خواب میں یہ نظر آ جائے سمندر تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے خواب میں سمندر بھی دیکھتے ہیں، دریا بھی دیکھتے ہیں، اور بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے، اور خوابوں کی جو کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بڑے دلچسپ سے معاملات دیکھنے کو آتے ہیں۔ بہرحال ویسے مطلقاً دریا کو دیکھنا، بڑے سائز کا جو دریا ہوتا ہے اس کو دیکھنا یا سمندر کو دیکھنا بادشاہ کی علامت ہے، بہت بڑے عالم کی علامت ہے۔ البتہ اس میں پانی کے فرق سے ایک فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سمندر کا پانی دیکھا کسی نے صاف ہے، شفاف ہے، اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ نظر نہیں آتی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ منصف مزاج ہوگا، اچھا ہوگا، نیک دل ہوگا۔ اور اگر سمندر کا پانی جو ہے وہ گدلا ہے، میلا ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہوگا، ظلم کرے گا۔ البتہ مختلف دیکھنے والوں کے اعتبار سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جی، جن کے خواب میں نظر آیا ہے سمندر تو اس کے پانی پر بھی نظر رکھیں کہ اس کا پانی صاف ہے یا گندا ہے، کیونکہ اس کی تعبیر الگ الگ ہے۔ اچھا اسد بھائی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے، اب یہ ہے کہ پانی میٹھا ہے، پھیکا ہے، کھارا ہے، ویسے کبھی سمندر کا پانی پینا ہوا ہے؟ اتفاق میں اچھا، اتفاق میں ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے کچھ ہوں جنہوں نے سمندر کا پانی پیا ہو، اگر یہی چیز خواب میں نظر آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے سمندر کا پانی پی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، لیکن سمندر کا پانی ہوتا بہت کھاری ہے۔ البتہ اگر واقعی کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سمندر کا پانی پیتا ہے تو پینے کی مقدار بادشاہ سے نفع پائے گا، تحائف پائے گا، مال و منفعت حاصل کرے گا، یا اسی مقدار کے مطابق کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھائے۔ اچھا، آپ اکثر خوابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بادشاہ بادشاہ، اب بادشاہ سلامت کہاں ہیں بھائی؟ ہاں، دنیا میں تو بادشاہ کا نظام نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، جو جس علاقے میں یہ خواب دیکھتا ہے اس علاقے کی مناسبت سے اس علاقے کا کوئی بھی بڑا عہدیدار صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جائے. کہ اگر بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے. جب سمندر کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہم سمندر میں جیسے کوئی جا رہا ہے تو بڑے بوڑھے یہ تنبیہ کرتے ہیں، بھائی زیادہ قریب مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو ڈوب جاؤ. تو یہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر خواب میں نظر آ جائے کہ وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. جتنا وہ اپنے آپ کو جس طرح سے ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اسی قدر جو ہے وہ اس کو بادشاہ کی طرف سے غم پہنچے گا، دکھ اور تکلیف پہنچے گی. اچھا یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں، آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ سمندر میں تیر رہا ہے؟ سمندر میں تیرنا نہیں آتا. اچھا، آپ کو آتا ہے بابو؟ مجھے بھی نہیں آتا. اچھا جی، سمندر میں تیرنا نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے، خواب میں تو ہو سکتا ہے نا، خواب میں تو آ جائے گا آپ کو. خواب میں تو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں تیر رہا ہے، خوب تیر رہا ہے سمندر کے اندر، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، اگر تو تیرتے ہوئے کسی کنارے پر پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر پہنچا یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ معاملہ جدا ہے. البتہ ویسے سمندر کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں تو اس کے لیے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، وہ قید ہونے کی علامت ہے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے، کسی ایسے کام کے قریب نہ جائے کہ جو اس کی قید کا سبب ہو سکتا ہو. یہ ایک اس کے لیے الارمنگ ہے. تو اپنا دھیان رکھے، اپنی صحبت اچھی بنائیے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بتائیے، اگر آپ سمندر میں جائیں اور پانی ہے، پانی میں اتر جائیں تو کیا ہوگا؟ گیلے ہو جائیں گے. کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ سمندر میں گئے اور پانی کے اندر اترے اور وہ گیلے نہیں ہوئے؟ اگر خواب میں اس قسم کا منظر نظر آ گیا کہ سمندر کے اندر اترے اور گیلے نہیں ہوئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب تو خواب ہے نا، خواب میں تو بہرحال ممکن ہے کہ کسی کو یہ فیل ہو کہ وہ سمندر کے اندر ہے لیکن اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے، تر نہیں ہوئے. تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہت پیارا خواب ہے. بڑی پیاری اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو سمندر میں دیکھے کہ اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے گا. اور یہ تو آخرت کی برکت ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ امن و امان میں رہے گا. بڑی اچھی تعبیر ہے اس کی. یہ خواب آپ کو بھی نظر آئے، ہمیں بھی نظر آئے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول کو بھی یہ خواب نظر آئے. آمین. اچھا یہ معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص ہے اس سمندر کا پانی ٹھنڈا دیکھتا ہے، اس کو پیتا ہے، اس کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ ٹھنڈا پانی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اسی طرح کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گرم پانی ہے اور وہ پیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دونوں کی تعبیر بالکل برعکس بیان کی گئی ہے. سمندر کا پانی پینا اور اس کو ٹھنڈا محسوس کرنا، ٹھنڈا پانی پینا، اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. وہ شخص اگر عالم ہے تو علم میں سے وافر حصہ اس کو نصیب ہوگا، اور اگر عالم نہیں ہے تب بھی اس کے حق میں اس کی تعبیر بڑی اچھی اور بہتر ہے. البتہ سمندر کا پانی پیا اور وہ گرم معلوم ہوا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت بری ہے، اور یہ ہے کہ وہ شخص کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے ڈر جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو سرزد نہیں ہوئی. اگر غور کرنے پر معلوم ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چلیے جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ ٹھنڈا پانی اگر دیکھتے ہیں سمندر کا پیتے ہوئے تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے، اور اگر گرم پانی اگر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں. اچھا خواب میں سمندر تو نظر آیا لیکن اس کا پانی جو خشک ہے، کہ پانی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی واقعتاً بڑا ہی ایک عجیب خواب ہے، کیونکہ بظاہر سمندر کا پانی خشک ہونا ممکن نہیں. سمندر ہے، اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ خشک نہیں ہوتا، اس کا پانی کہیں سے بھی کم معلوم نہیں ہوتا. تو بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سمندر کا پانی خشک ہو گیا ہے تو اس علاقے کے لیے اچھی نوید نہیں، بادشاہ اپنے لشکر سمیت ہلاک ہوگا. یہ اس کی تعبیر بیان کی گئی. جی بڑی خطرناک تعبیر ہے اس کی. تو سمندر کی بات ہو اور مچھلی کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اگر خواب میں نظر آتا ہے سمندر، اس کے اندر ہے مچھلیاں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کی تو بڑی تفصیل سے تعبیریں بیان کی گئی ہیں، البتہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں. اگر وہ شخص دیکھے کہ سمندر میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو یہ دنیاوی مال و منفعت ملنے کی علامت ہے. اگر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہے
تو مچھلی کی ایک تعبیر بیٹی سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. اسی طرح مال، منفعت، نفع اور کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیاوی اس کو فائدہ پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے. جی دیکھا آپ نے کہ سمندر کو خواب میں دیکھنا کیسا، اس کے مختلف پہلوؤں پر یہ مدنی گلدستہ تیار کیا گیا تھا تاکہ ناظرین کی دلچسپی کا بھی باعث ہو، معلومات میں بھی اضافہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو سمندر خواب میں نظر آئے تو وہ پہلو نظر آئے جو کہ دیکھنے والے کے حق میں بہتر اور اچھا ثابت ہوتا ہے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہماری کالز تشریف لائی ہیں. 2 کالز ایک ساتھ دے دیجیے گا. عبدالستار حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ایک خواب کی تعبیر. میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے، شپ جتنی مچھلی بڑی ہے. سمندر کے کنارے پہ میں کھڑا ہوں، ایک شخص ہوتا ہے اور وہ تار جیسی بریز چیز پھینکتا ہے اور اس کو اوپر چلتا ہے، اور جب وہ مچھلی کے اوپر چلا جاتا ہے، مچھلی نیچے سمندر میں ہے اور وہ اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے نیچے سمندر میں، اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور وہ اپنی تلوار سے مچھلی کے 2 حصے کر دیتا ہے اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. برائے مہربانی مجھے میرے خواب کی تعبیر بیان کر دیں. جی اس میں 2 چیزیں ہیں، 2 پہلو ہیں. خواب دیکھنے والے کے حق میں تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ مچھلی کا دیکھنا، جیسے کہ ابھی بھی ہم نے مدنی گلدستے کے آخر میں دیکھا تھا، یہ بہتر علامت ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ مچھلی کو حاصل کرتا ہے یا اس کو کوئی مچھلی بطور تحفہ پیش کی جاتی ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اس کے قبضے میں مچھلی آ جاتی ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، بیٹی کی علامت ہوتی ہے، نعمت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کے آنے کا منتظر تھا یا کوئی ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا جس کے وہ سننے کے منتظر تھا، تو نتیجتاً اس کے حق میں یہ فیصلہ بہتر ثابت ہوگا. یہ اس کی تعبیریں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. اسی طرح مچھلی کو پانی میں دیکھنا، پانی سے باہر دیکھنا، سمندر کے کنارے بہت ساری مچھلیوں کا دیکھنا، مچھلی کا مر جانا، مری ہوئی مچھلیوں کا دیکھنا، اسی طرح سمندر میں مر کر پلٹ جانا وغیرہ وغیرہ. پھر اس کی ایک ڈیٹیل ہے اور اس پر ایک الگ سے مدنی گلدستہ بھی ہم نے تیار کیا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعضوں نے دیکھا ہو وہ، ورنہ ہماری اگر ویب سائٹ ہے وزٹ کریں گے یا مدنی چینل کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے وہاں پر یا لائبریری کے اندر انشاءاللہ آپ کو وہ مدنی گلدستہ مل جائے گا. تو اب دیکھنے والے نے تو یہ دیکھا، اب ایک شخص کو دیکھا جو مچھلی کے اوپر ہے، اس نے مچھلی کو کسی شے سے مارا ہے، پھر وہ پانی کے اندر گر گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر تو دیکھنے والے کو یہ شخص جانتا ہے اور اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے، رشتہ دار ہے یا یہ نوکری کرتا ہے اور وہ اس کا باس ہے، سیٹ ہے، یہ اس کا ملازم ہے، یا وہ استاد ہے، یہ اس کا شاگرد ہے، یا کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر اس کا تعبیر پر کوئی اثر جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے. البتہ ایک نامعلوم شخص ہے اور اس نے مچھلی کے ساتھ ایسا عمل کیا ہے تو پھر اس کا تعبیر کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. خواب کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جو اضافی شمار کی جاتی ہیں، فضول شمار کی جاتی ہیں، کہ جن کا خواب کی تعبیر سے تعلق نہیں ہوا کرتا. اور اگر یہ بہت زیادہ ہو اور پورا خواب ہی بے ربط ہو جائے تو پھر پورے خواب کی ہی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کے لیے ضرور ہوتا ہے کہ خواب جو ہے وہ مربوط ہو، کوئی اس کا آپس میں انٹریکشن ہو. بہت زیادہ لا تعلق قسم کی چیزیں دیکھنے سے بھی خوابوں کی تعبیر ظاہر نہیں ہوا کرتی. نیکسٹ کال. حضور آپ سے یہ معلومات کرنی تھی کہ خواب میں جو ہے وہ چھپکلی وغیرہ دیکھنا اور یہ چاروں طرف سے آ رہی ہے اور حملہ کر رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. جی یہ بھی ایک ایسی خواب کی قسم ہے کہ جو بکثرت دکھائی دیتی ہے، چھپکلی کا دیکھنا، اور مجموعی طور پر یہ اچھی نہیں ہوتی اس کی تعبیر. برے شخص کی، بد باطن کی، چغل خور کی، غیبت کرنے والے کی، ایک ایسا شخص جو یہاں کے وہاں، وہاں کے یہاں لگاتا ہے، پہنچاتا ہے، علامت ہوا کرتی ہے.
اور اس طرح کا دیکھنا کہ چاروں طرف سے یا بہت جانب سے چھپکلیوں نے حملہ کیا ہے، تو غور کرنا چاہیے ایسے شخص کو کہ اس کا ارد گرد کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں، اس کا انٹریکشن کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو نیک لوگ ہوں تو مرحبا، اور اگر اچھے لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جن کو آپ اپنا دوست کہتے یا سمجھتے ہیں، تو پھر جان جائیے کہ یہ خواب آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ورنہ آپ نقصان میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خواب دیکھنے والے کو بری صحبت سے، برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہمارا ارد گرد اچھا ہوگا تو اس کے انفلوئنس سے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، ورنہ برا ماحول بندے کو برا بنا دیتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ ممتاز امید، سعودی عرب۔ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں بندر دیکھے ہیں، اس کی تعبیر کا پوچھنا تھا۔ بندر دیکھیں غالباً یہ بیان کیا، میں صحیح سمجھا؟ ہاں، بندر کا دیکھنا اچھی علامت نہیں ہوتی، چونکہ نیچر کے اعتبار سے اور اس کے جو بھی اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں چیزیں وہ اچھی نہیں ہوتی، تو یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کال۔ خواب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اسی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سسر نے کوئی صدقہ خیرات کی ہے، تو میں وہاں چاول لینے گیا ہوں، تو چاول لیتے وقت میں گوشت بھی پکا ہوا لے رہا ہوں چاولوں کے ساتھ، اور 2 پائے بھی پکے ہوئے میں نے لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں گھر آ گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ برائے کرم تعبیر عطا فرمائیں۔ جی، قربانی کے بعد کچھ عرصے تک تو پائے کے خواب آئیں گے نا، گوشت کے خواب آئیں گے، تو غالباً جو انہوں نے پہلا حصہ بیان کیا بیٹا بیٹی ہوئے ہیں ان کے گھر، غالباً یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے خواب دیکھنے والے کو، اور بعض اوقات اس کی خوشخبری پہلے سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اولاد کی خواہش ہے اور کچھ وقت گزر گیا، کچھ عرصہ گزر گیا اور اولاد نہیں ہوئی، تو بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ بہرحال اچھا خواب ہی کہلاتا ہے، یہ اچھی نوید اور اچھی فعال ہوتی ہے۔ اگر واقعی اولاد کی خواہش ہے اور اولاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو یہ بڑے واضح خواب ہوتے ہیں، اچھے خواب ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بندے کو کوئی مستقبل میں پیش آنے والی خوشخبری کی خبر دی جاتی ہے۔ تو اچھا حسن ظن رکھیے، انشاءاللہ کوئی اچھی خبر سنیں گے۔ نیکسٹ۔ جی، میرا نام عمران اتاری ہے، میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ مکہ شریف میں پہنچا ہے، لیکن کعبۃ اللہ شریف کے پاس نہیں گیا۔ ایسے مکہ شریف میں ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب ہے، اور میرے باقی جو مبلغین ہیں ساتھ والے، ان کو ہم سب ایک ساتھ ایسا مکہ معظمہ میں تھے، ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ برائے کرم اس کی تعبیر بتائیں۔ ماشاء اللہ، دیکھیے ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ آپ کو مکہ دیکھنا نصیب فرمائے، مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اچھا خواب ہے اور واضح خواب ہے جس میں کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خواب دیکھنے والے کو یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ جو دیکھے کہ مکہ میں ہے، حرم میں ہے، حرم مدینہ میں ہے، تو انشاءاللہ اسے حقیقت میں بھی مکہ دیکھنا، مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، جب بلایا ہے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میں ایک خواب دیکھا، میرا بچہ ہے وہ میری بہن کے پاس ہے، جب میں اس کو لینے جا رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں میرے کو دے دو، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کی بیوی لے آؤ، میں آپ کو بچہ دوں گا۔ لیکن میں اس کو کہتا ہوں میری بیوی ابھی ادھر نہیں ہے، میرے کو دے دو، دکھا تو دو، لیکن کہتی ہے کہ نہیں لے آؤ، وہ کھڑی ہے، لیکن وہ میں کہتا ہوں وہ تو کوئی دلہن ہے لیکن میں اس کو نہیں لے آ سکتا، بولتی ہے نہیں اس کو لے آؤ پھر میں بچہ دوں گی۔ اس کے بعد جب وہ بچہ میرے کو نہیں دیا، لیکن ویسے ہمارے چلتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی۔ ذرا مہربانی ہماری تعبیر بتا دیجیے۔ دوبارہ کال کر لیجئے گا اور ذرا ٹھہر ٹھہر کے کال کیجئے گا،
2-3 کریکٹر آپ نے بیان کیے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ وہ کہا، وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں، وہ آتا ہے. سو سچی بات یہ کہ میں اس کو سمجھ نہیں پایا پراپر طریقے سے. تو اگر ذرا اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ ریکارڈ کرا دیں گے تو سمجھنا ممکن ہوگا، اور سمجھنے کے بعد ہی میں کچھ عرض کر سکوں گا. بہرحال دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں، آپ کے بچوں کے حق میں، آپ کے گھر کے حق میں اس خواب کی تعبیر کو بہتر اور اچھا ثابت فرمائے. نیکسٹ. خواب بچوں کی امی کو آئی ہے کہ ان کے جو بچوں کی دادی ہیں نا وہ انتقال کر گئی ہیں، اور وہ خواب میں ان کو ملی ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کا بیٹا ہے 1.5 سال کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ میرے پاس آ جانا ہے، اور اس کے بعد جو جڑواں بیٹے ہوں گے، ایک کا نام جو ہے موسیٰ رکھنا ہے، ایک کا ہارون. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. دیکھیں، حمزہ اور فاروق دونوں ہی بڑے پیارے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں. اگر واقعی اللہ تبارک و تعالی بیٹوں کی نعمت سے نوازے تو یہ نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. اور جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ نام جو ہے وہ محمد یا احمد رکھیں، اور پکارنے کے لیے کسی صحابی کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا نام رکھیں. جیسے کہ آپ نے حمزہ اور عمر کہا تو بڑے پیارے یہ نام ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک فرمائے. اور جو آپ نے کہا کہ وہ انتقال ہو جائے گا، ہمارے پاس آ جائیں گے، تو ان باتوں کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ اگر فوت شدہ شخص آ کر کوئی خبر دے تو وہ ویسی ہی ہو جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے، اور نہ ہی کسی فوت شدہ کی خبر سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. تو تسلی رکھنی چاہیے. بعض اوقات کچھ خیالات ہوتے ہیں وہ مکس اپ ہو کر خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. دعا کرنی چاہیے. اگر موت کا، میت کا، کسی کے بلانے کا، اس طرح کا کوئی خواب دیکھا جائے تو دراز عمر بالخیر کی دعا کریں، اور مزید تسلی ہو جائے گی. اگر رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں گے تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اگر واقعی حقیقت میں کوئی آزمائش آنے والی تھی تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس معاملے سے حفاظت رہے گی. بقیہ تسلی رکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. نیکسٹ. خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ جو ہے نا خواب میں جنات جو ہے نا مجھے مطلب کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایسا مجھے خوف لگتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نا اگر کسی کو اس میں مطلب پانی میں تیرتا ہوا دیکھنا، کیسا مرحوم شخص کو. دعا کریں مرحوم شخص کے لیے. اور پانی میں تیرتے ہوئے کس طرح سے دیکھا، کیا پانی تھا، کیسے تیر رہے تھے، ڈیٹیل ہوتی تو کچھ میں عرض کر سکتا. بہرحال دعا کریں ان کے لیے. اور جو پہلا انہوں نے کیا بیان کیا، اس خواب کا پہلا حصہ تھا، کوئی بات انہوں نے بیان کی تھی. اگر دوبارہ چلا دیں اس کال کو. خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ جو ہے نا خواب میں جنات جو ہے نا مجھے مطلب کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایسا مجھے خوف لگتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نا اگر کسی کو اس میں مطلب پانی میں تیرتا ہوا دیکھنا، کیسا مرحوم شخص کو. جنات تنگ بھی کرتے ہیں، اور شیطان بھی جن ہی کی قسم سے ہے، اور سوتے ہوئے خوابوں میں آ کر بھی پریشان کرتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہو کہ مسلمان کو پریشان کرے، دکھ میں، تکلیف میں، غم میں مبتلا کرے، اور اس سے اس کو راحت ہوتی ہوگی. تو ہمیں تسلی رکھنی چاہیے. اور چند اعمال ہیں نہ صرف ان کالر کو، بلکہ اگر کسی کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات خواب دیکھ کر ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ بندہ فوراً اٹھ جاتا ہے. تو چاہیے کہ یہ چند چیزیں ہیں، ان پر عمل کریں. نمبر ایک تو سونے سے پہلے وضو کر لیں، باوضو سوئیں، فضول باتیں نہ کریں، کوئی دنیا کی باتیں نہ ہوں. ہاں ضرورت ان کی بات کر لی تو اس کے بعد دوبارہ ذکر اللہ کر لیں، تسبیحات کریں. اور سونے کا جو ہمارا عمل ہے اس سے پہلے جو ہمارا آخری وقت ہے وہ دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، درود پاک پڑھنے میں گزرے. سیدھی کروٹ سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، پیٹ کے بل نہ سوئیں، الٹی کروٹ نہ سوئیں. اور جن کو بہت زیادہ یہ چیزیں پریشان کرتی ہوں، جنات ہیں، شیطان ہیں، عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں، تو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین، یہ دو آخری جو قرآن مجید کی صورتیں، انہیں پڑھ لیں. ہاتھوں پر پھونک ماریں اور اپنے چہرے پر، سر پر، بازوؤں پر، جسم پر، جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکے پورے جسم پر اس کو پھیر لیں اور پھر سو جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل
اس طرح کے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ اور ایک وظیفہ بھی ہے جو چاہے کر سکتا ہے، یا متکبرو 21 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ تو جسے ڈراؤنے خواب آتے ہوں، برے خواب آتے ہوں اور پیچھا نہ چھوڑتے ہوں، تو وہ یہ وظیفہ اختیار کرے، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے اور پریشان کرنے والے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اور اچھی صحبت اور اچھی سوچ، یہ بھی بندے کی پرسنالٹی پر بھی بہت اس کا اثر ہوتا ہے، اور خوابوں سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو جاگتے ہوئے دن بھر میں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری روٹین کیا ہے، ہمارے خیالات کیا ہیں، ہم دیکھتے کیا ہیں، ہم سنتے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اگر ہمارا دن اچھا ہوگا، نیکیوں بھرا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری رات اور ہمارا سونا اور ہمارے خواب بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ جو کالز رہ گئی ہوں گی وہ آئندہ سلسلے کی ابتدا میں شامل کرنے کی میں نیت کرتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا